اسلام آباد میں بڑوں کی بیٹھک، وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں آصف علی زرداری سے ملاقات، آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی پر مشاورت۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، اہم قومی امور، خطے کی صورتحال اور سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئندہ حکمت عملی اور پاور شیئرنگ فارمولہ بھی زیر غور آیا۔ مستقبل کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک افغان کشیدگی پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں شریک رہے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ استنبول میں پاک افغان مذاکرات، وفود آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت نہیں کر رہے۔ سازشوں کے اصرار پر پاکستان دوبارہ مذاکرات میں شریک ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دوست ملک قطر، ترکی ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مذاکرات کو کامیاب کرانے میں ثالثی میں مخلص ہیں۔ ہمارے لیے ثالثوں کی اہمیت ہے، وہ ہمارے دوست اور خیر خواہ ہیں، وہ مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ہمیں افغان رجیم سے کوئی امید نہیں۔ ثالث ہمارے موقف کی تائید کرتے ہوئے آپشنز دیکھ رہے ہیں۔ قطر اور ترکیہ پاکستان کے مفاد کا تحفظ کریں گے۔ یہ واضح ہے کہ دہشت گردی کی کارروائی پر افغانستان کے اندر جا کر حساب برابر کریں گے۔ ہم نے 40 سال افغانوں کی مدد کی اور وہ بھارت کی کھٹ پتلی بن گئے۔ پاکستان نے امن کے لیے تمام راستے آزمائے، کابل نے مثبت جواب نہیں دیا۔ ہمارے پاس نئی دہلی اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات کے شواہد ہیں۔ پاکستان کے امن کو تہ والا کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا افغان طالبان کے رویے پر تشویش کا اظہار۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں، ہم سایوں سے امن چاہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا دورہ پشاور کے دوران قبائلی عمائدین کے جرگے سے خطاب، کہا افغان طالبان بھارتی حمایت یافتہ گروہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہند کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ مسلسل سرحد پار دہشت گردی کے باوجود پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے کئی سفارتی اور اقتصادی اقدامات کیے۔ بدلے میں طالبان حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے بجائے ان کو ہر ممکن مدد فراہم کی۔ خیبر پختونخوا اور ملک بھر سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ قبائلی عمائدین نے پاک فوج کے موقف کی حمایت اور امن کے عزم کا اظہار کیا۔ دہشت گردی اور افغان طالبان کے خلاف فوج سے مکمل تعاون کا اعادہ کیا۔ کہا فتنہ الخوارج کی گمراہ کن سوچ کو خیبر پختونخوا کے قبائل میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں۔ عاصم منیر کو ہیڈ کوارٹر پشاور میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ سرحدی امن، آپریشنل تیاری اور انسداد دہشت گردی پر اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ ایس پی عدیل اکبر خودکشی کیس، 3 رکنی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ مکمل۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی کو خودکشی کے شواہد نہیں ملے۔ ایس پی عدیل کی موت کی وجہ چہرے پر لگنے والی گولی ہی تھی۔ انکوائری کمیٹی نے ایس پی کے وائرلیس آپریٹر، ڈرائیور اور دیگر سٹاف کے بیانات ریکارڈ کیے۔ ماہر نفسیات کا بیان بھی ریکارڈ۔ انکوائری کمیٹی اپنی رپورٹ آج آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کو پیش کرے گی۔ 3 رکنی انکوائری کمیٹی میں ڈی آئی جی ہارون جویا، ڈی آئی جی عتیق طاہر اور ڈی آئی جی آپریشن جواد طارق شامل تھے۔ نوجوان نسل کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا طلباء کے لیے جتنے بھی وسائل خرچ کرنا پڑے کریں گے۔ پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائیں گے۔ لیپ ٹاپ 100% میرٹ پر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اسکیم کے تحت 1 لاکھ لیپ ٹاپ میرٹ پر تقسیم ہوئے۔ ہمیں اے آئی کے میدان میں آگے جانا ہے۔ سعودی عرب اے آئی اور آئی ٹی پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ پاکستان سے لاکھوں بچے بچیوں کو تربیت کے لیے سعودی عرب بھجوایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر داخلہ نے حالیہ دورہ عمان اور ایران کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ہمسایہ ممالک سے قریبی تعاون کو خطے میں امن، استحکام اور معاشی ترقی کے لیے اہم قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا سینٹ ضمنی انتخابات، شبلی فراز کی خالی نشست پر پی ٹی آئی کے امیدوار خرم ذیشان 91 ووٹ لے کر کامیاب۔ اپوزیشن کے تاج محمد آفریدی نے 45 ووٹ لیے، 1 ووٹ مسترد۔ 8 اراکین نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے خرم ذیشان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خرم ذیشان نے کہا کہ کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے لیڈر اور پوری پارٹی کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ ایوان میں جا کر حقیقی آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ صوبائی صدر پی ٹی آئی جنید اکبر نے کہا آج پھر خیبر پختونخوا کے اراکین نے ثابت کیا کہ وہ بانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تحریک انصاف اور جمہوریت کی جیت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی سے چوتھی مرتبہ ملاقات نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ملاقات کی اجازت نہ دے کر عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ملاقات کرانے میں حرج کیا ہے؟ ہم نے وفاق اور پنجاب حکومت کو خط لکھا اور عدالت بھی گئے۔ پارٹی لیڈرشپ اب مشاورت کرے گی کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा के फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। बानी की हिदायत पर 10 से ज़ायद रुकनी काबीना पहले मरले में फाइनल की गई। पाक अफगान मुज़ाकरात खुश आइंद हैं, लेकिन हमारे खदशात भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और यहाँ के अवाम स्टेक होल्डर हैं। मुज़ाकरात हों या कोई फैसला हमें एतमाद में लिया जाए। हमारे फौजी जवान और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं। हमारे साथ भेड़ बकरियों की तरह सलूक नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से मुतल्लिक सख्ती से निपटने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहली बार तरक्याती मनसूबों का मरकज़ सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं, बल्कि सूबे की तारीख में पहली बार हर बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। कराची वालों को ई चालान पर रिलीफ मिल गया। शहरियों को पहले ई चालान पर माफ़ी दी जाए। वज़ीर आला सिंध का बड़ा ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने आईजी सिंध से ई चालान की तफसीलात मांग ली। आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन ने वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। ई टिकटिंग सिस्टम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों के ई चालान किए गए। आईजी सिंध के मुताबिक 10 रोज़ में माफ़ी के साथ पहले चालान की फ़ीस माफ़ हो सकती है। दोबारा खिलाफ वर्जी पर चालान अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध ने डिप्लोमेटिक बाजार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान का पहला दिफाई महाज है। वज़ारत ख़ारजा मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और अफ़हाम व तफ़हीम के पुल तामीर करती है। सिंध हमेशा सफारतकारी के महाज पर नुमाया रहा। अमरीका से ताल्लुकात के लिए चीन की दोस्ती की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की चिन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी शिकायत बानी PTI से थी और वही काम मौजूदा हुकूमत ने किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अफगानिस्तान का मसला बिगड़ा और हम उनकी लड़ाइयों में फरीक बने। ताकत के जरिए मसले का हल नहीं सोचना चाहिए, संजीदगी से सोचना चाहिए ताकि बड़ी मुश्किल से बच सकें। ऐसे इक़दामात से हम खित्ते में तनहा हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इमाम मस्जिद के लिए 15,000 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर करने पर भी तनकीद की। शेर अफजल मरवत की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ से हाथ मिलाने के बाद आपकी मुश्किलात बढ़ गई। सहाफ़ी का शेर अफजल मरवत से सवाल। शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हाथ मिलाने पर किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे। ख्वाजा आसिफ बोले, शेर अफजल मरवत मेरा छोटा भाई है, बेटा है, जिहाद कर रहा है, दुआ भी साथ है और दवा भी साथ है।